پاکستان میں بائیں بازو کی سیاست کا مستقبل۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ اگر ہم اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالیں تو تقریباً ساری بڑی سیاسی جماعتوں کی سمت دائیں بازو کی طرف نظر آتی ہے۔ ہماری بڑی اور کچھ حد تک واحد بائیں بازو کی جماعت پیپلز پارٹی بھی پچھلی 2 دہائیوں میں اب کسی دائیں بازو کی پارٹی سے کم نظر نہیں آتی۔ فوجی امیر ضیاء الحق نے اسلام کا نام استعمال کرتے ہوئے اپنے کئی سیاسی مظالم میں سے ایک ظلم بائیں بازو کی سیاست کو نہ صرف بدنام اور رسوا کیا بلکہ بائیں بازو کے سیاسی رہنماؤں کو تشدد اور جبر کا نشانہ بھی بنایا۔ ضیاء الحق کی دہائی نے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، جس کی وجہ سے انتہا پسندی، عدم برداشت، دہشت گردی اور اس جیسی کئی منفی قدریں ہماری قومی تشخص کا لازمی جز بن گئیں اور بائیں بازو کی سوچ رکھنے والے یا تو غدار قرار دیے گئے یا انہیں ملحد کہا گیا۔ پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری حکمران اشرافیہ نے آغاز سے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان میں ترقی پسند سوچ، جس میں عام عوام کی معاشی خوشحالی، مزدوروں کے استحصال کا خاتمہ اور زرعی اصلاحات کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس سوچ کو ہماری امریکہ کے ساتھ سوویت یونین کو محدود کرنے کے لیے دفاعی معاہدوں میں شمولیت نے مزید تقویت دی۔ بائیں بازو کی سوچ کو کچلنے کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے قرارداد مقاصد کا سہارا بھی لیا گیا۔ اسی وجہ سے آزادی کے فوراً بعد بائیں بازو کی جماعتوں کو شدید ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا، انہیں مجبوراً زیر زمین کام کرنا پڑا یا انہوں نے متبادل پلیٹ فارم سے کام شروع کیا۔ ان مشکلات میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب راولپنڈی سازش کیس میں کئی اہم شخصیات، جن میں فیض احمد فیض اور کچھ فوجی افسران شامل تھے، گرفتار کر کے انہیں سزائیں دی گئیں۔ ان سب اقدامات نے بائیں بازو کی قوت اور اسے ایک باقاعدہ سیاسی جماعت بننے کی صلاحیت کو شدید متاثر کیا۔ اس سے ان کے لیے انتخابات کے دروازے بھی بند ہوئے اور انہیں عوام میں اپنا پیغام پھیلانے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومتی مخالفین کو غدار کہنے کی روایت اس وقت سے شروع ہوئی جو اب تک پوری آب و تاب سے جاری ہے۔ بائیں بازو کو اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کا موقع ایوب خان کے خلاف تحریک میں ملا۔ اس جدوجہد میں زرعی اصلاحات، مزدوروں کے حقوق اور بڑی صنعتوں کو قومیانے کے نعروں نے اہم جگہ پائی۔ بائیں بازو کی اہم قوتوں نے مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی اور نیشنل عوامی پارٹی کا زور و شور سے ساتھ دیا اور بائیں بازو کے کئی رہنما پارلیمان کے ارکان منتخب ہوئے اور حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز ہوئے۔ بائیں بازو اور پیپلز پارٹی کا اتحاد زیادہ دیر نہیں چلا اور آہستہ آہستہ بائیں بازو کے بڑے رہنما یا تو پارٹی چھوڑ گئے یا ان کے لیے پارٹی میں عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ اس علیحدگی کی وجہ ان رہنماؤں کی اپنی نظریات پر سختی سے قائم رہنا اور کچھ حد تک ذوالفقار علی بھٹو کے آمرانہ رجحانات بنی۔ بھٹو بظاہر ایک ترقی پسند رہنما تھے جو غریبوں، مزدوروں اور کسانوں کی حالت زار بہتر کرنا چاہتے تھے، مگر دل سے ایک جاگیردار بھی تھے، جس کی وجہ سے یہ اتحاد ناپائیدار ثابت ہوا۔ اس اتحاد کے خاتمے پر بائیں بازو کے ان رہنماؤں کو 50 اور 60 کی دہائیوں جیسے ریاستی جبر کا بھی دوبارہ سامنا کرنا پڑا۔ اس جبر میں ضیاء الحق کی آمد کے بعد مزید اضافہ ہوا۔ ضیاء کے دور میں دائیں بازو کے دونوں معتدل اور انتہا پسندوں کو پوری حکومتی حمایت حاصل رہی اور ان کے ذریعے بائیں بازو کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش جاری رہی۔ اس دور میں بائیں بازو کے سرکردہ رہنماؤں، دانشوروں، ادیبوں اور شاعروں کو بیرون ملک پناہ لینی پڑی۔ ضیاء الحق کے خلاف MRD کی تحریک، جس کی قیادت ترقی پسند پارٹیاں کر رہی تھیں، انتہائی سختی سے نمٹا گیا اور اس تحریک میں کئی ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ حکومتی سرپرستی میں دائیں بازو کی جماعتیں، خصوصاً جماعت اسلامی، نے بائیں بازو کی روایتی مضبوط گڑھ یونیورسٹیوں، ٹریڈ یونینز اور اس طرح کی دوسری تنظیموں پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اس قبضے سے بائیں بازو کی طاقت اور اثر میں مزید کمی ہوئی۔ اس طاقت میں مزید شگاف افغان جہاد کے دوران دائیں بازو کی مغرب سے بے تحاشا مالی امداد سے ڈالا گیا۔ ڈالروں کی روانی نے بائیں بازو کی سیاسی قوت کو ایک اور طرح سے بھی کمزور کیا۔ اس فراوانی نے NGOs کے کلچر کو بھی فروغ دیا اور بہت سارے بائیں بازو کے خیالات رکھنے والے اپنے نظریات کی تکمیل کے لیے ان NGOs کے ذریعے ترقیاتی پروگراموں میں شریک ہوئے اور انتخابی سیاست سے مزید دور ہو گئے۔ بائیں بازو کی مختصر سیاسی اٹھان 2008 کے انتخابات میں خیبر پختونخوا میں ANP کی کامیابی کی صورت میں ہوئی، لیکن طالبان کی طاقت نے اس حکومت کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ سوات میں طالبان کا قبضہ اور 2009 سے 2013 کے درمیان 1000 سے زیادہ ANP کے ارکان کی طالبان کے ہاتھوں اموات نے ANP کی حکومت کو کافی کمزور کر دیا۔ یہی وجہ تھی جس نے اسے اپنی ترقی پسند ایجنڈے پر عمل درآمد کرنے میں ناکامی سے دوچار کیا اور اسی وجہ سے اسے 2013 کے انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
اس وقت پاکستان میں بائیں بازو یہ ترقی پسند سوچ رکھنے والی سیاسی قوتیں مسلسل زوال کا شکار ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ابھی بھی ان کی قدر قوت موجود ہے، مگر مقتدر قوتوں کے عناد، دباؤ اور جبر سے اس کی طاقت میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ان مسائل کے باوجود یہ کہنا مشکل ہے کہ پاکستان میں بائیں بازو کا کوئی مستقبل نہیں۔ معاشی اور سیاسی حقیقتیں بدلتی رہتی ہیں اور پاکستان میں معاشی انصاف اور برابری کے نعرے کبھی بھی اپنی اہمیت نہیں کھوئیں گے۔